Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الصلاة والسلام وصحبه عليك يا رسول الله مولاي صل وسلم يا حبيب الله على حبيبك خير الخلق. على حبيبك خير الخلق. درس نامے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ نامے کے لیے ہم حاضر میں دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے. ہمیں شرع صدر عطا فرمائے. دن میں نافع عطا فرمائے. پیچھے ہم نے کیونکہ ہمارے متحف بالقرائن یہ والا سبق چل رہا تھا، ہم نے پہلا کرینہ پڑھا تھا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک کا موجود ہونا یہی سب سے بڑا کرینہ ہے، اور حدیث کو لینے کے لیے یہ کرینہ کافی ہوتا ہے. پھر وہ کیوں لیتے ہیں، اس کی 3 وجہیں بتائی کہ امام بخاری جلیل القدر ہیں، امام بخاری اور امام مسلم ٹھیک ہے یہ جلیل القدر ہیں، اور اسی طرح صحیح اور غیر صحیح کرنے امتیاز کرنے میں تمیز کرنے میں یہ پیش رہتے ہیں ٹھیک ہے شیخین. اسی طرح ان کی جو کتب ہیں بخاری اور مسلم ان کو علماء نے قبول کیا ہے ٹھیک ہے، تلقی بالقبول ان کو حاصل ہے. تو یہاں پر اس پر ایک اعتراض ہوا، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تلقی بالقبول حاصل ہے اور وہ حدیث صحیح ہیں ٹھیک ہے. جب بخاری اور مسلم میں حدیث صحیح ہے تو اسی وجہ سے تو علماء نے ان کی کتب سے ان حدیث کو لیا ہے. تو اس پر ایک اعتراض ہوا، کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ جو علماء کا اتفاق ہے یہ حدیث کی صحت پر نہیں، حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق نہیں ہے، بلکہ وجوب عمل پر ہے. یعنی جو بخاری اور مسلم حدیث ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، وجوب عمل پر اتفاق ہے، صحت پر اتفاق نہیں. تو ان کے یہ ایک اعتراض تھا. تو اعتراض کے جواب میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو وجوب عمل کی بات آپ کر رہے ہیں کہ عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، یہ تو چاہے بخاری شریف چاہے مسلم شریف میں موجود ہو یا ان میں موجود نہ ہو، کسی اور کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے ٹھیک ہے، بخاری میں بھی موجود ہے یا نہیں ہے، مسلم میں موجود ہے یا نہیں ہے، کسی اور میں بھی موجود ہے، کوئی بھی حدیث صحیح اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے بخاری میں ہو چاہے مسلم میں ہو چاہے دیگر کتب میں ہو ٹھیک ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صحیح جو حدیث ہے وہ کسی بھی کتاب میں ہے، عمل کرنا واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو شیخین کی اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، شیخین کی جو ان کی جو صحیح ہیں یعنی بخاری اور مسلم کی اس میں کوئی فضیلت نہیں، عمل کرنا تو واجب ہے چاہے وہ مسلم یا بخاری میں ہے یا نہیں ہے. صحیح حدیث کسی اور کتاب میں بھی ہوگی اس پر بھی عمل کیا جائے. فضیلت کس میں ہے، کہہ رہا ہے کہ اجماع اس بات پر ہے علماء کا جو اجماع ہے وہ اس بات سے حاصل ہوتا ہے کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے وہ حدیثیں صحیح ہیں، ان کی جو حدیثوں کی صحت ہے وہ صحت راجع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، صحت کے راجع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری میں موجود حدیث مسلم میں موجود ہے، مسلم شریف میں یا بخاری شریف میں حدیث کا موجود ہونا یہ اس کی صحت کو راجع کر دیتا ہے، صحت میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ فضیلت ہے امام بخاری اور مسلم شریف. دوسری اس کی تائید اور یہ اس بات کا بھی اہتمام رکھتی ہے کہ جو صحیح اور بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، اب ان کی جو صحت ہے، ان کی جو صحت ہے وہ دیگر کتب میں جو صحیح حدیثیں ہیں موجود ہیں ان احادیث کی صحت سے بڑھ کر ہے، راجع ہے ٹھیک ہے. سب ان کی صحت سے زیادہ صحت بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے. اور جن علماء نے علم نظری کا کہا کہ جو تلقی بالقبول ہے ٹھیک ہے، علماء نے قبول کیا ہے جن حدیثوں کو، کہہ رہے کہ وہ حدیث وہ صحیح حدیثیں علم یقین یعنی علم نظری کا فائدہ دیں گی. ان علماء کے نام یہاں پر ذکر کیے، یعنی کہ ابو اسحاق صفرانی، ابو عبداللہ حمیدی، ابو الفضل بن طاہر وغیرہ ہیں. اچھا پھر آگے ایک تو یہ کرینہ تھا کہ امام بخاری امام مسلم نے حدیث پاک کو لیا ہے ٹھیک ہے، یہ علم نظری کا فائدہ دینے کے لیے یہ کرینہ کافی تھا ٹھیک ہے. دوسرا کرینہ کہ جو علم نظری جو خبر علم نظری کا فائدہ دے گی وہ کرینہ کیا، مشہور ہونا. حدیث مشہور ہے، یہ مشہور حدیث ہونا ہی یہ ایسا کرینہ ہے کہ جو علم نظری کا فائدہ دے گا. حدیث مشہور کی تعریف پڑی کہ جو جس میں کثیر طرق ہوں اور ہر دور ٹھیک ہے 2 یا 2 سے زائد راوی، 2 یا 2 سے
زائد راوی ہوں اور اسے مشہور کہتے ہیں، دو یا دو سے زائد راوی ہر طبقے میں ہو، ٹھیک ہے، کم نہ ہو زیادہ ہو جائے تو اسے مشہور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو مشہور کے جو طرق ہیں، جو الگ الگ طرق ہیں، اب وہ طرق جو ہے وہ طرق ہیں جو روات کے ذوب سے سلامت ہے، راویوں کے ضعیف ہونے سے ذوب سے سلامت ہیں، علل سے سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مشہور حدیث کے جو طرق ہیں وہ ان سب سے سلامت ہیں، علل قادحہ، ضعیف، ذوب سے بھی سلامت ہے، سب سے سلامت ہیں، تو اب وہ کیا دے گی؟ علم نظری کا فائدہ دے گی، علم نظری کا فائدہ دے گی۔ اس علم نظری کا فائدہ دینے کی صراحت کس نے بیان کی؟ استاد ابو منصور بغدادی اور استاد ابو بکر بن فورت نے۔ آج کا جو سبق پڑھا ہم نے، دو پیچھے کرینے ہوئے، ایک کرینہ تو بخاری اور مسلم میں موجود ہونا حدیث کرینہ ہے، ٹھیک ہے، یقیناً علم نظری کا فائدہ دینے کے لیے۔ دوسرا کرینہ تھا مشہور ہونا، حدیث مشہور ہے، یہ بھی علم نظری کا فائدہ دے گی۔ تیسرا کرینہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ مسلسل، تیسرا کرینہ تو آج ہم نے پڑھنا ہے سبق، کرینہ ہے مسلسل۔ مسلسل بھی ایک ایسا کرینہ ہے، مسلسل ایک ایسا کرینہ ہے کہ جو علم نظری کا فائدہ دیتا ہے۔ مسلسل، مسلسل ہے کیا؟ یہ سب سے پہلے تو یہ مسلسل ہے کیا؟ سب سے پہلے مسلسل اس حدیث پاک کو کہتے ہیں، مسلسل حدیث حدیث پاک پاک کو کہتے ہیں، ایک حدیث پاک ایک راوی نے، ایک راوی اسی صفت پر اس روایت کو بیان کرے جس صفت پر اس نے آگے سے سنا، جس صفت پر اس نے آگے سے حدیث پاک کو لیا تھا، آگے سے حدیث پاک کو لیا تھا، آگے اس پر بیان جی کرے، بیان کرے، ٹھیک ہے، جس صفت پر اس نے حدیث پاک کو لیا اسی صفت پر وہ آگے بیان کر اسے مسلسل کہتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان کی، اور حدیث پاک بیان کرتے ہوئے اپنے ران مبارک پر ہاتھ مارا، اپنے ران مبارک پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو حدیث پاک بیان کی تو اپنے ران مبارک پر ہاتھ مارا، تو آگے جو راوی ہے اس حدیث پاک کو بیان کرتا ہے، اس حدیث پاک بیان کرتا ہے، وہ بیان کرتے ہوئے اسی صفت کو اپناتا ہے، یعنی جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ران مبارک پر ہاتھ مارا تھا، وہ صحابی جب حدیث پاک بیان کرے گا اسی مقام پر اسی صفت پر آگے بیان کرے گا، وہی صفت اختیار کر کے بیان کرے گا۔ اسی طرح اس سے جو آگے لینے والا ہے وہ آگے بیان کرے گا، وہ بھی اسی صفت کو رکھے گا، قائم رکھے گا۔ تیسرا راوی جو ہوگا وہ آگے بیان کرے گا، وہ بھی اسی صفت پر، ٹھیک ہے، اسی صفت کو باقی رکھے گا، اسے کہتے ہیں مسلسل۔ اسی طرح مثلا ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث پاک دو زانوں بیٹھ کر بیان کی، ایک حدیث پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو زانوں بیٹھ کر بیان کی، صحابی جب اس روایت کو روایت کرے گا تو وہ بھی دو زانوں بیٹھ کر، دو زانوں بیٹھ کر۔ اسی طرح صحابی سے جس نے روایت کیا، جس تابعی نے صحابی سے روایت کیا ہے، وہ تابعی بھی وہی دو زانوں بیٹھ کر اس روایت کو بیان کرے، تابعی سے جس امام نے روایت کیا وہ امام بھی دو زانوں بیٹھ کر اس کو روایت کرے، اس کے آگے جو روایت کرے گا وہ بھی دو روایت، یعنی اس فعل کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فعل کو باقی رکھا جائے، ہر راوی اسی فعل کو باقی رکھے، ٹھیک ہے، باقی رکھتے ہوئے روایت کرے، تو ایسی حدیث کو مسلسل حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے جو صفت اپنائی تھی، جو طریقہ اپنایا تھا، ٹھیک ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حرکت صادر ہوئی، ٹھیک ہے، اسی حرکت کو آگے والے راوی بھی باقی رکھے حدیث بیان کرتے ہوئے، ایسی حدیث کو مسلسل حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلسل حدیث ہے، یہ جو مسلسل حدیث ہے، اس حدیث کو جو روایت کرنے والے ائمہ ہوتے ہیں وہ ائمہ کیا ہوتے ہیں؟ ثقہ، وہ ائمہ ثقہ راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ثقہ راوی ہوتے ہیں، اور یہ جو روایت کرتے ہیں ثقہ راوی جن پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، جو قابل اعتبار راوی ہوتے ہیں، جو حافظ الحفاظ ہیں،
ٹھیک ہے، وہ راوی اگر کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں تو حدیث غریب نہیں ہوتی، یعنی یہ سیکھا راوی جب کسی حدیث کو روایت کریں گے تو وہ حدیث غریب نہیں ہوگی، حدیث غریب نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہوگی. یہ بات راوی نے جی جی. جب ایک حدیث پاک کو بیان کیا ہے وہ حدیث غریب نہیں ہوگی، وہ حدیث غریب نہیں ہوگی. اس کی مثال دیکھیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ میں آخری چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حافظ الحفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ حافظ الحدیث ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے علم الحدیث میں ان کا، ٹھیک ہے، علم الحدیث میں ان کا بہت بڑا مقام ہے احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے امام شافعی سے روایت، ٹھیک ہے، عن الشافعی، انہوں نے امام شافعی سے ایک حدیث پاک بیان کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تو بہت بڑے مقام رکھتے ہیں، یعنی ان کا بھی ایک علم الحدیث میں بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی علم الحدیث میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث پاک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی، اور اس روایت کرنے میں ایک روایت ہے، اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے روایت کیا، اور اس روایت کرنے میں ایک اور راوی بھی شریک، ایک اور راوی بھی شریک ہے، یعنی امام احمد بن حنبل نے بھی امام شافعی سے روایت کیا، ایک اور راوی بھی ہے جس نے امام شافعی سے روایت، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو امام احمد بن حنبل نے کیا، ایک اور راوی بھی ہے جنہوں نے امام شافعی سے کیا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالک، امام مالک سے روایت کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور امام مالک سے روایت کرنے والے یہ امام شافعی صرف نہیں ہے، ان کے علاوہ ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی راوی امام مالک سے روایت کرتے، یعنی اگر ہم یوں اس مقام پر دیکھیں تو اس مقام پر بھی دو سندیں ہیں، دو راوی ہیں، اس مقام پر بھی دو راوی ہیں، اور اس مقام پر بھی دو راوی ہیں. دو راویوں والی حدیث کیا ہوگی؟ غریب نہیں ہوگی. دو راویوں والی حدیث غریب نہیں ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے، جس میں دو راوی ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے روایت کیا، تو روایت کرنے میں ایک اور بندہ بھی تھا، یعنی ان سے اور بھی ایک راوی نے روایت کیا، اور امام شافعی نے امام مالک سے روایت کی ایک حدیث، اور ان سے روایت کرنے والے ایک اور بندہ بھی، ایک اور بندہ بھی تھا، ٹھیک ہے. تو جب ایسے علماء جو علم الحدیث میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ایسے علماء جو علم الحدیث میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، یعنی یہاں پر ہمیں احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی کذب واقع ہوگا، کوئی صحاب واقع ہوگا، امام شافعی سے کوئی صحاب آئے گا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے کوئی صحاب آئے گا، اس بات کا احتمال ہی نہیں ہے، یہ دور دور اس کا خدشہ بھی نہیں ہے، دور دور اس کا خدشہ نہیں ہے، احتمال ہی نہیں ہے کہ ان سے بھی کوئی صاحب ہوگا، بلکہ یقین ہے ہمیں کہ جب اس حضرت نے ایک روایت بیان کیا تو وہ روایت صحیح ہوگی. اس حضرت نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک سے روایت کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ حدیث صحیح ہوگی، حدیث کہ صحیح وہ ہوگی. صحیح ہوگی. جب روایت کرنے والے اتنے علماء بالحدیث ہیں، روایت کرنے والے ایسے معتبر آدمی ہیں، معتبر علماء ہیں، تو روایت جو ہوگی، جو حدیث ہوگی، وہ حدیث کبھی بھی کذب نہیں ہوگی، جھوٹی حدیث نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ علم نظری کا فائدہ دیتی.
علم نظری کا فائدہ دے گی. سامع کو جو حدیث پاک سنے گا اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس روایت کو جو روایت کرنے والا ہے، اس خبر کو، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والا امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. تو وہ ان کو یقینی طور پر وہ علم نظری کا فائدہ دے گی. اب اتنے علماء جو متباہر فی العلم ہے، ٹھیک ہے، جو متباہر فی العلم ہے، ایسے علماء اگر حدیث پاک کو بیان کریں گے تو حدیث پاک یقیناً سننے والے کو، ٹھیک ہے، سننے والے کو علم یقین کا فائدہ دے گی. اور ایک سب سے بڑی بات، اب چونکہ یہاں پر بھی دو آدمی ہیں، یہاں پر بھی دو راوی ہیں، یہاں پر بھی دو راوی کہہ رہے ہیں کہ بھیا دیکھیں، امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے روایت کیا، اب انہی کے دور کا، انہی کے درجے کا ایک اور راوی بھی امام شافعی سے روایت کر رہا ہے، تو اس میں تو قوت میں اور اضافہ ہو گیا، قوت میں اور اضافہ ہو گیا. یعنی کہ حدیث ہے، ایک مسلسل حدیث ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی سے روایت کیا، اور انہوں نے امام مالک سے روایت کیا، اور یہ جو روایت کرنا ہے ان کے ساتھ ایک کو ایک ایک اور بھی ایک راوی ہے، ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے روایت کیا، امام شافعی سے روایت کرنے والا ایک اور راوی بھی ہے، امام مالک سے روایت کرنے والا امام شافعی کے علاوہ ایک اور راوی بھی ہے، یعنی دوسرا راوی بھی ہے. کہہ رہے ہیں ان کے دور میں، ان کے زمانے میں انہی کے درجے کا ایک اور راوی ہے، تو وہ حدیث پاک اس میں تو زیادہ قوت آ جائے گی، زیادہ مضبوطی آ جائے گی، وہ تو زیادہ قوی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسی حدیث جس کو علماء متباہرین، جو علماء حدیث ہیں، جن پر کبھی صحابہ بھی قریب نہیں آئے گا، ایسے علماء اگر کوئی حدیث پاک بیان کرتے ہیں، کوئی مسلسل حدیث پاک بیان کرتے ہیں، وہ حدیث پاک بھی علم یقین کا فائدہ دے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ آئیے استاد محترم آئیے. اچھا، آگے ایک اعتراض ہوا، آگے انہوں نے کہا کہ بھیا دیکھیں، یہ جو پیچھے آپ نے تین انواع بیان، پیچھے تین انواع بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، انواع تین بیان ہوئی. ایک تو امام بخاری امام مسلم میں کا بیان ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہے کے ساتھ خاص ہے. دوسری جس میں طرق متعددہ ہوں یعنی مشہور. تیسری جس میں روات آئمہ حضرات ہوں یعنی مسلسل. ٹھیک ہے، یہ تین انواع بیان. کہہ رہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ علم نظری کا فائدہ دے گی، کہا کہ بھیا یہ علم نظری کا فائدہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ علم نظری کا فائدہ ہر اس شخص کو دے گی، ہر اس شخص کو علم نظری کا فائدہ دے گی جو متباہر فی علم ہو، متباہر فی علم الحدیث ہو. ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جو متباہر فی علم الحدیث، علم الحدیث میں سمندر کی مانند ہو، علم الحدیث میں سمندر کی مانند ہو، ٹھیک ہے، اور روات کے احوال کو جاننے والا ہو، روات کے احوال کو، احوال کو جاننے والا، روات کے احوال کو بھی جاننے والا ہو. ٹھیک ہے، متباہر فی علم الحدیث اور روات کے احوال کو بھی جاننے والا ہو، اسی طرح علل کو بھی جاننے والا ہو، علل کو بھی جاننے والا ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اس میں خرابیاں ہیں، جو علتیں ہیں، ان علل کو، ان خرابیوں کو بھی جاننے والا ہو. روات کے جو احوال ہے ان احوال کو بھی جاننے والا ہو کہ جھوٹا ہے سچا ہے، کس ٹائپ کا یہ راوی ہے، ان کے جو احوال ہیں ان کو بھی جاننے والا ہو. اور علم الحدیث میں سمندر کی طرح ہو، متباہر فی علم الحدیث ہو. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں گی، وہ شخص ان علل کو، ان انواع کو جان لے گا. ٹھیک ہے، وہ ان انواع کو جانے گا اور اس شخص کو علم یقین کا، علم نظری کا فائدہ حاصل ہوگا.
جو شخص متباعد علم اور حدیث ہے، روایت کے احوال کو جاننے والا ہے، علم کو جاننے والا ہے، اگر ایسا کوئی عالم ہے، ایسا کوئی عالم ہے تو ایسا علم رکھنے والا وہ انواع کو جانے گا، اور ان انواع کو جاننے کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ علم یقین کا فائدہ دے گی اس شخص کو۔ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ بھیا ہر شخص کو تو نہیں ہوتا نا، ہر وہ شخص جو متباہر فی علم الحدیث، روایت کے حوال اور علم کو جاننے والا، ایسا تو ہر شخص نہیں ہوگا، مثلا ہر کوئی نہیں ہوتا یہ والا، ہر کسی میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی، ہر کسی میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی، کیا وہ بھی، اس کو بھی علم یقین کا فائدہ دے گی یہ والی حدیث، یہ انواع وہ بھی علم یقین کا فائدہ دے گی اس کو، جو یہ والی جن میں صفات نہیں، جو علم نہیں ہے، جو متبادل فی علم الحدیث نہیں ہے، روایت کے حوال کو نہیں جانتا، علل کی پہچان نہیں ہے، کیا اس کو بھی یہ انواع کے ساتھ اس کو بھی علم یقین حاصل ہوگا، علم نظری حاصل ہوگا؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے بھائی، یہ علم نظری صرف اسی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ تین سب صفات ہے، وہ عالم جو متباعد فی علم الحدیث، روایت کے احوال کو جانتا ہو، علم کو جاننے والا، وہی شخص، وہی عالم تو یہ علم یقین حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ جو جانتا نہیں ہے، جس کو حدیث کا علم نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ راوی کون ہے، جس کو علتوں کا نہیں پتا، اب اس کو یقین علم نظری کا فائدہ کیسے دے گی یہ والی انواع؟ نہیں دے گی۔ اب اس سے یہ بات ہرگز لازم نہیں آئے گی کہ جن میں یہ والی خوبیاں نہیں ہوگی اس کو بھی یقین کا فائدہ نہیں دے گی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم الیقین کا یہ انواع سے ہر اس شخص کو علم یقین، علم نظری کا فائدہ حاصل ہوگا کہ جو متباعد علم الحدیث ہو، روایت کے حوال جاننے والا اور علل کو جاننے والا ہو۔ کتاب دیکھیں۔ دیکھیں مسلسل، ومنها المسلسل، ومنها المسلسل، مسلسل کی نیچے تعریف دیکھیں، چوتھا نمبر جو حاشیہ ہے، المسلسل الذي تتابع رواته على صفت واحد على حال واحد او فعل، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل وہ ہے کہ جس کو روات اسی ایک صفت پر بیان کرے، اتباع کرے، یا ایک حالت یا ایک فعل پر، یعنی جس حدیث پاک کو نبی کریم رؤوف الرحیم جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صفت پر بیان کیا، یا جس حالت پر یا جس فعل پر اس حدیث پاک کو بیان کیا، حدیث پاک کو اگر دو زانوں بیٹھ کر بیان کیا ہے تو جو آگے راوی ہیں وہ راوی بھی اسی صفت کو برقرار رکھیں گے، اسی فعل کو برقرار رکھیں گے آگے روایت کرتے، جب بھی وہ روایت کریں گے، جب بھی وہ روایت کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آگے اسی فعل کو، اسی صفت کو برقرار رکھیں گے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم دورۃ الحدیث تھے، ایک شیخ تھے جو باہر سے کہیں آئے تھے، مجھے نام نہیں یاد، ابھی مجھے وہ حدیث پاک بھی یاد نہیں ہے، انہوں نے ایک حدیث پاک ہمیں بیان کی جو اربعین نوویہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے وہ دو زانوں بیٹھ کر ہمیں حدیث پاک بیان، تو وجہ پوچھی دو زانوں بیٹھ کر کیوں بیان کی، انہوں نے کہا کہ یہ مسلسل حدیث پاک ہے جس کو شروع سے لے کر آخر تک، آخر سے لے کر شروع تک، ابھی تک آگے جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ اسی صفت کو برقرار رکھ کر یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ دو زانوں بیٹھ کر بیان کی، آگے صحابی نے بھی دو زانوں بیٹھ کر بیان کیا، آگے تابعین نے بھی دو زانوں بیٹھ کر بیان کیا، آگے ان کے بعد جو امام تھے انہوں نے بھی دو زانوں بیٹھ کر بیان کی، یہاں تک ہمارے زمانے تک جب اس
उन्होंने शेख ने वो हदीस पाक बयान की, उन्होंने भी 2 जानों बैठ कर उस हदीस पाक को बयान किया। ठीक है, तो ऐसी रिवायत को मुसलसल हदीस कहते हैं। कह रहे हैं कि बिल आइमतुल हुफाजिल मुत्तकीन, ठीक है, हैसु ला यकून गरीबन। कह रहे हैं कि हुफाज सिका, हुफाज आइमा, ठीक है, हाफिजुल हदीस आइमा, कह रहे हैं कि वो हदीस जब रिवायत करते हैं तो हैसु ला यकून गरीबन, वो वहां से हदीस बयान करता है जो गरीब ना हो। ठीक है, जैसा कि कल हदीस लदी यरवीही अहमद इब्न हंबल मसलन और युसाकिरुहु फीही गैरुहु अन शाफी, जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इमाम शाफी से एक हदीस पाक को रिवायत किया, और उस हदीस पाक को रिवायत करने में इमाम शाफी के अलावा और इमाम अहमद बिन हंबल के अलावा ने भी इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से हदीस पाक को बयान किया, यानी उन्होंने भी इस हदीस पाक को रिवायत करने में मुशारकत इख्तियार की। आगे कह रहे कोई युशारिकुहु फीही गैरु अन मालिक बिन अनस, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रिवायत बयान की, और इस रिवायत बयान करने में इमाम शाफी अलैहि रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के अलावा भी इमाम मालिक से किसी और ने इस हदीस पाक को बयान किया, यानी उन्होंने भी इनके साथ मुशारकत इख्तियार की हदीस पाक को बयान करने में। कहा कि फइन्नहु युफीदुल इल्मा इन द समइह बिल इस्तिदलाल मिन जिहति जलाल रुवाती, कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो रिवायत है, ये इस वजह से है क्योंकि ये इल्म का फायदा देगी। किसको? उस सामे को, इन द समइह, ठीक है, ये रिवायत सामे को इल्म, सामे को इल्म का फायदा देगी। बिल इस्तिदलाल मिन जिहति जलाल रुवाती, रुवात के अजमत पर दलालत करते हुए, रुवात की अजमत पर दलालत करते हुए ये इस हदीस पाक के सामे को सुनने वाले को इल्म का फायदा देगी, क्योंकि रावी इमाम शाफी है, रावी इमाम मालिक है, रावी इमाम अहमद बिन हंबल है, इतने जलीलुल कदर उलमा हैं, इतने जलीलुल कदर ये इमाम हैं, तो अगर ये रिवायत बयान करेंगे तो वो रिवायत तो सही होगी। ठीक है, सामने कोई इल्म का फायदा देगी क्योंकि रावी ही ऐसे है। वअन्ना फीही मिन सिफाति लाइक़ति अलमुजबति लिलक़बूल मा यक़ूम मक़ाम अल-अदद अल-क़सीर मिन गैरि, क्यों फायदा देगी? वो इस वजह से कि फीही मिन सिफात, के इनमें, इन आइमा में वो सिफात हैं जो सिफात लाइक है, मुजिब बिल कबूल है, मा यक़ूम मक़ाम अदद अल-क़सीर मिन गैरि, और वो जो है वो आइमा कह रहे हैं कि वो ये वाले जो आइमा हैं वो उन कसीर तादाद रुवात के कायम मकाम हैं, मिन गैर, जो इनके अलावा दीगर जो रुवात हैं उनकी कसीर तादाद के ये वाले जो हजरात हैं उनके कायम मकाम हो जाते हैं। ये 3-4 उनके जितने भी कसीर तादाद में अगर रावी आएंगे उन सब के कायम मकाम होते हैं। कहना है कि वला यतशक्ककु मन लहु अदना मुमारसति बिल इल्मी व अखबार नास अन्ना मालिक मसन लौ शाफउ बिखबरिन अन्नहु सादिकुन फी, कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं, मन लहु अदना, कि जो अदना सा थोड़ा सा भी इल्म में मुमारसत रखता है, इल्म को जानने वाला है, और लोगों के अखबार खबरों को जानने वाला है, ठीक है, अखबार हदीस को जानने वाला है, वो इस बात में शक नहीं कर सकता कि अन्ना मालिक मसलन, के इमाम मालिक ने अगर इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को खबर बयान की है अन्नहु सादिकुन पे, तो उसमें सच्चे होंगे। ठीक है, फाइदा इंदाफा इलैहि मन हुआ फी तिलक तरजा इज़दाद कुव्वत, क्योंकि इमाम शाफी के साथ भी एक रावी और था, इमाम अहमद बिन हंबल के साथ भी एक रावी और था। कहा कि इस दर्जे में मन हुआ फी तिलक दर्जा, कह रहा है कि इनके दर्जे में एक और रावियों का इंदाफा इलैहि, इनके साथ मिलना, जब इनके साथ मिलेगा तो इज़दाद कुव्वतन, तो हदीस की कुव्वत में और इजाफा हो जाएगा, हदीस की कुव्वत में और इजाफा हो जाएगा। भाई इंदाफा इलैहि कि जब इन हजरात, इन आइमा के साथ वो शख्स मिला, कि मन हुआ फी तिलक दर्जा, जो इनके दर्जे का था, जो इनके दर्जे में था, इज़दाद कुव्वतन, तो हदीस से पाक की कुव्वत में इजाफा हो जाएगा। वब्बाउद मा युख्शा अलैहि मिन अस्सहाब, यानी है कि भैया इन पर साहब का खौफ करना बहुत ज्यादा बाइद है, यानी बाइद है कि इनसे साहब का खौफ किया जाए, इनसे साहब का खौफ किया जाए, ये बाइद है।
साहब तो हो सकता ही नहीं, ठीक है। साहब का गुमान भी नहीं करेंगे कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से, इमाम शाफी, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से साहब वाक़ हुआ। आगे है वहादल अनवा अल्लज़ी ज़करनाहा ला यहसुलुल इल्मु बिसिद्क़िल ख़बर मिनहा इल्ला लिल आलिम बिल हदीस अल मुतबाहिर फीही अल आरिफ बि अहवालिर रुवात। कह रहे कि ये वो अनवा जिसको हमने जिक्र किया, वो अनवा जिनको हमने बयान किया, ला यहसुलुल इल्म बिसिद्क़िल ख़बर, खबर के सिद्क के साथ इल्म का हासिल, ठीक है, इल्म हासिल नहीं होगा मगर उसी आलिम को, ठीक है, जो उसी आलिम बिल हदीस को जो मुतबाहिर फी इल्मुल हदीस हो, ठीक है, फीही की ज़मीर इल्मुल हदीस, तो मुतबाहिर फी इल्मुल हदीस हो और रुवात के अहवाल को जानने वाला हो, आरिफ बे अहवाल रुवात हो, अलमुत्तले अलल इलल और इल्लल पर मुत्तले हो, उस वो शख्स ही, उस शख्स को ही ये इल्म, ये खबर जो है, ये खबर सिद्के खबर के साथ ये इल्म हासिल होगा। वकौनु गैरिही ला यहसुलु लहुल इल्मु बिसिद्क़ि ज़ालिका, कह रहे हैं कि जो इनके अलावा होगा, यानी आलिम बिल हदीस मुतबाहिर फिल इल्म आरिफ बि अहवाल रुवात मुत्तले अलल इलल, ऐसा आलिम, ऐसे आलिम के अलावा को ला यहसुलु लहुल इल्म बिसिद्क़ि ज़ालिका, खबर के सिद्क का इल्म हासिल नहीं होगा। क्यों? लिक़ुसूरिही अनिल उसाफ़िल मज़कूरा अल्लती ज़करना, कि इनका उन उसाफ, उन मजकूर उसाफ से कासिर होने की वजह से, ना जानने की वजह से जो हमने बयान किया, ठीक है, इसको पता ही नहीं है कि रुवात के अहवाल क्या होते हैं, इसको पता ही नहीं है इलल क्या होती हैं, ठीक है, हदीस का इल्म नहीं है इसके पास, तो ऐसा शख्स कैसे हो, ऐसे शख्स को कैसे इल्म यकीन का फायदा, इल्म यकीन हासिल होगा। ला यनफी हुसूल अल इल्म लिल मुतबहर अल मज़कूर, कह रहा है कि ये इस बात के मनफी नहीं है कि इल्मुल हदीस जो होगा, उसूल इल्म जो होगा, वो जो मुतबाहिर भी इल्मुल हदीस है, ठीक है, जो शख्स आलिम है, ठीक है, उसको भी इल्म का हुसूल नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है, यानी उसको इल्म यकीन हासिल होगा जो मुतबाहिर फिर इल्मुल हदीस हो, आरिफ बि अहवाल रुवात हो, मुत्तले अलल इला हो। आगे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इसका थोड़ा सा वो, अभी हमने तीन तीन अनवा पढ़ी है ना, तीन अनवा का खुलासा बयान कर रहे हैं। तो मुहस्सलुल अनवा सलासा अल्लती ज़करना, कह रहे हैं कि उन तीन अनवा का खुलासा जो हमने बयान किया वो ये, अल-अव्वल क्या है, यख्तस्सु बि सहीहैन, पहली अनवा सहीहैन के साथ खास है, यानी बुखारी और मुस्लिम के साथ, वस्सानी बिमा लहु तुरुकुन मुतअद्ददा, दूसरी वो कि जिसमें मुतअद्दद तुरुक हों, यानी मशहूर, वो भी अनवा का, वो भी क्या है, इल्म यकीन का फायदा देगी। तीसरी बिमा रवाहुल आइमा, जिसमें आइमा रावी हो, ठीक है, जिस रिवायत को रिवायत करने वाले आइमा हो। तो कह रहे हैं कि वयुमकिनु इज्तिमाउ सलासा फी हदीसिन वाहिदिन वला यबदु हिनाइदिन अलक़त्उ बिसिद्क़िही वल्लाहु आलम, कह रहे हैं कि तीनों का इज्तिमा एक हदीस में मुमकिन होता है और उस वक्त ये बाइद नहीं होगा कि वो सिद्क़े यकीन का फायदा देगी, कतई तौर पर सिद्क़े इल्म का फायदा देगी। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि ये तीन हमने अनवा बयान की हैं, तीन अनवा बयान की हैं, सही है, सही है हो, तुरुक मुतअद्दिद हो, आइमा हदीस उसको रिवायत कर दे, यार ये तीनों तुरुक एक ही हदीस में पाए जाए अगर, यानी वो हदीस सही है में भी मौजूद है, इमाम बुखारी मुस्लिम से बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, उस हदीस पाक के जो तुरुक हैं वो भी मुतअद्दिद हैं, उसको आइमा ने रिवायत किया, तीनों जो अनवा हैं वो तीनों अनवा एक ही हदीस में पाए गए। अब जब एक ही हदीस में तीनों अनवा जमा हो जाएंगे तो अब उस हदीस पाक के कतई होने पर, सच्चे होने पर किसी को कोई शक नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा मुत्तसिफ बिल क़राइन, मुत्तहिफ बिल क़राइन, तीन अनवा की पहली सही है, मशहूर मुसलसल, तो इनका जैसे याद कीजिएगा, गरीब को पढ़ेंगे, गरीब की अक़साम पढ़ेंगे, गरीब की आगे गरीब की अक़साम जानकारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले वीडियो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।